ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ 9 سال کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کہاں پہ کھڑی ہو. بریک پہ جانے سے پہلے زاہد صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات. زاہد صاحب، جو بلیم شفٹنگ کا ایک گیم چل رہا ہے اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان، اور آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جی فیلئر امریکن پالیسی کا ہے جو کہ ملٹری آپریشنز پہ بلیو کرتے ہیں. اور ایک بات جو آپ نے اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ جو ریلیشن سٹرین ہو رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ یو ایس فیلئر ٹو کریک ڈاؤن آن ملیٹنٹ گروپس، اور پاکستان امریکہ کو بلیم کرتا ہے کہ آپ نے افغانستان کی جنگ ہمارے ملک میں دھکیل دی ہے. اس کے علاوہ بھی کوئی اور وجوہات ہیں؟ دیکھیں، ایک لحاظ سے دونوں کے جو تعلقات ہیں، ایک لحاظ سے جو الائنس رہا ہے، ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے دونوں ممالک کو، لیکن ایک دوسرے جو بہت ساری چیزوں پہ ان کے جو ہے انٹرسٹ ڈائیورجنٹ بھی ہیں. اور یہ ایک نیچرل سی چیز بن کے آتی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی جو سوچ ہے، خاص طور پہ افغان جنگ کے بارے میں، وہ یکساں نہیں ہے. اس کی وجوہات بھی ہیں. اس کی وجوہات مختلف ہیں کہ ایک تو امریکہ کے جو وہاں پہ پالیسی ہے افغانستان میں، وہ ایک شارٹ ٹرم ہے، لانگ ٹرم نہیں ہے. اور یقین طور پہ لیکن پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو بن کے آتا ہے کہ لانگ ٹرم میں افغانستان کی صورتحال کیا ہوتی ہے. اور یہ ایک بنیادی چیز ہے جس پہ آپ کے اختلافات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہے بعض کارروائیوں کے نتیجے میں ہے، بلکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیا دونوں ممالک کے درمیان جو افغانستان کے مسئلے پہ مکمل ہم آہنگی ہے یا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے، اور یہی ایک بنیادی چیز ہے جو کہ آپ دونوں باوجود اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے یہ ہم آہنگی اگر نہیں ہے تو کیا آپ کے خیال میں دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ جیتی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات تھی کہ یہ پہلے جو ہے اس کا نام جو دہشت گردی کا دیا گیا تھا، شاید اب امریکہ بھی اس کو کریکٹ کرنا ہے، کوشش کر رہا ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے کاؤنٹر انسرجنسی کی وہاں پہ ہم کر رہے ہیں. تو اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کو یعنی اگر صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کے پاس راستہ کیا ہے افغانستان میں. ایک ملٹری ونگ جو ہے وہ اب ناممکن سے نظر آتی ہے، جو کہ خود امریکہ میں بہت سے ایسے حلقے ہیں، خود حکومت کے اندر ایسے حلقے ہیں جو کہ سمجھتی ہے کہ جو ہے ایک فوجی ذریعے سے جو ہے یہ جنگ نہیں جیتی جا سکتی ہے. اور لیکن پھر اگر جنگ نہیں جیتی جا سکتی ہے تو پھر اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے جو کہ نہ صرف جو ہے آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلاف کا باعث ہے، لیکن یہی چیز جو ہے آج امریکہ میں خود ایڈمنسٹریشن میں اس بات پہ بحث چل رہی ہے. اور یہی چیز بھی اگر آپ دیکھیں تو امریکہ اور اس کے دوسرے یورپین اور نیٹو الائز ہیں، اس میں بھی اختلاف کی ایک وجہ بن کے آتی ہے کہ کیا امریکہ اور خود یا الائنس یا کولیشن فورسز کے پاس کوئی اور تدبیر موجود ہے کہ جو ہے کہ جلد از جلد افغان جو ہے کرائسس کو ختم کیا جا سکے. تو یہ ایک سب سے بڑا شاید وہ تدبیریں بن رہی ہیں. زاہد صاحب، ایک اور پوائنٹ آپ نے مینشن کیا کہ شاید ڈیسائسو ملٹری وکٹری نہیں آ رہی اور مین تھرسٹ جو ہے وہ ملٹری آپریشنز ہے. آپ نے خود دیکھا کہ پاکستان کی فوج نے بہت سارے ملٹری آپریشنز لانچ کیے ٹرائبل ایریاز میں سوائے نارتھ وزیرستان کے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے گینز بھی کویسچنیبل تھے وہاں پہ؟ دیکھیں، ایک پاکستان کی جنگ اور افغانستان میں جنگ میں تھوڑا سا ہمیں تفریق ضرور کرنا چاہیے. اس کی نوعیت بہت مختلف ہے. پاکستان میں جو جنگ ہے وہ جو ہے کسی جو ہے کوئی وہاں پہ جو لوگ یہاں پہ پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں، ان کا کوئی مقصد جو ہے وہ آزادی حاصل کرنا نہیں ہے یا کسی غیر ملکی فوجوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ چیز سب سے بنیادی چیز بن کے آتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ یہ بات تو ہے کہ کسی حد تک جہاں پہ فوجی کارروائی میں وہاں ہم نے کچھ حاصل بھی کیا. لیکن سوات کی ایک مثال ہے کہ سوات میں جو صورتحال بالکل ہی قابو سے باہر ہو گئی تھی، فوجی کارروائی کے نتیجے میں جو ہے وہاں حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جو ہے وہاں پہ مکمل فتح حاصل ہو چکی ہے یا وزیرستان میں جو ہے مکمل فتح حاصل ہو چکی ہے، یہ غلط ہے. کیونکہ جو ہے ایک ملٹری جو ہے مینس سے آپ صرف اس علاقے میں اپنی رٹ دوبارہ قائم کر سکتے ہیں. لیکن یہ جب وہ گوریلا جنگ کی ایک صورت اختیار کر لیتی ہے تو پھر آپ کو دوسری چیزیں بھی کرنی پڑتی ہیں، پولیٹیکل اسٹیپس بھی لینے پڑتے ہیں، جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایڈمنسٹریشن دینے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کو جو ہے انسرجنٹ استعمال کرتے رہیں اور عوام کو موبلائز کرنے کی کوشش کرتے رہیں. مثلا یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سے علاقوں میں اگر دیکھا ہے تو ریٹ آف دا اسٹیٹ ابھی تک نہیں ہے. ریٹ آف دا اسٹیٹ، آپ ٹرائبل ایریاز کی زاہد حسین صاحب بات کریں، شاید ملک کے بڑے شہروں میں بھی ریٹ آف دا اسٹیٹ کویسچنیبل ہو گئی ہے. جب ہم واپس آئیں گے تو زاہد حسین سے ان کی کتاب کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف ملٹری آپریشنز اور ملٹری مینز سے ہی جیتی جا سکتی ہے یا کہ کچھ اور بھی کرنا ہوگا. ایک وقفے کے بعد.